انسان کو علم جو ہے سیکھنے کے بعد بہت ساری چیزیں شعور آتا ہے. ہم نے یہی سنا ہے کہ علم حاصل کرو شعور آئے گا, طور طریقہ آئیں گے. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, دانشمند ہوتے ہیں جی, بڑے پڑھے لکھ جاتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو ہر کسی کی بات جو ہے نا وہ بیکار لگ رہی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا علم سب سے زیادہ ہے تو تم کون ہو کہ میرے آگے بات کرنے والا. تو یہ کیسی تعلیم ہوئی کہ جو حاصل بھی کر لی اور جاہل کے جاہل رہ گئے؟ اس میں جو قصور ہے وہ تربیت کا ہے. خالی علم کافی نہیں ہوتا. علم اور تربیت کا وہی تعلق ہے جو جسم اور روح کا تعلق ہے. بالکل. بغیر روح کے جسم بیکار ہے, بغیر تربیت کے علم بیکار ہے. کیا بات ہے. جو صاحبان علم ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ پھلدار درخت جو ہے وہ جھکتا ہے. تو جو صاحبان علم تربیت سے علم حاصل کرتے ہیں, اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان اساتذہ کی سوچ بیٹھتے ہیں. یہ ایک حدیث بھی ہے سرکار ختمی مرتبت کی کہ علم نہ آسمانوں پہ ہے کہ جو بارش کی طرح برسا دیا جائے, نہ علم زمین میں ہے کہ جو فصل کی طرح اگا دیا جائے. علم تو دانشور لوگوں کے سینوں میں بھر دیا گیا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھو تاکہ علم حاصل کر سکو. علم, یہ کتاب پڑھ لینے سے علم نہیں آتا. تو جب ہم جھکتے ہیں لوگوں کے آگے, معافی طلب کرتے ہیں یا ہم جھکتے ہیں, اپنی غلطی مانتے ہیں, آپ نے کہا کہ بڑا پھلدار ہوتا ہے وہ درخت جو جھکنا جانتا ہے, تو پھر سامنے والا جو انسان ہے جس کے آگے ہم جھک رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی محبت میں جھکتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہوتی ہے شاید میں بھی چیزیں, لیکن وہ انسان مزید غرور کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس کو محبت کیوں نہیں دکھتی اس جھکاؤ میں؟ یہ ایک میرا بڑا پرسنل سوال ہے. ہاں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے آگے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ غلط ہو, بلکہ وہ رشتے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. اس کے اندر چاہ ہوتی ہے کہ رشتہ نہ ختم ہو. ہمارے یہاں بس چونکہ میں نے کہا نا کہ تربیت کی ایک مین جو چیز ہے وہ تربیت کا فقدان ہے, اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں سامنے والے کی کمزوری کو دیکھ کر کہ او ہو یہ کمزور ہے, یہ تو معافی مانگ رہا ہے, یہ پھنس گیا ہے, اب یہ مجبور ہو گیا ہے, تو میں جو ہوں اب اپنی طاقت کا اور مزید اس کو دکھا کر اپنے آپ کو. اصل میں بتاؤں یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں. جہاں اندر سے انسان خالی ہو نا, کہتے ہیں نا خالی برتن آواز دیتا ہے, جہاں اندر سے خالی ہو تو وہ اوپر سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں. جو اندر سے بھرا ہوا ہو نا وہ کبھی بھی آپ کو دکھائے گا نہیں کہ میں کیا ہوں. یہ علامہ صاحب نے ویسے ایک بڑی اچھی بات کی ہے. ہم کیونکہ میرا کام ایسا ہے, میں عام زندگی میں دیکھتا ہوں جو کچھ نہیں ہوتے نا وہ آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے کم بات نہیں کرتے, اور جو واقعی میں کچھ ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور صرف مسکرا رہے ہوتے ہیں, خاموش. مطلب ان کو ضرورت نہیں ہوتی بتانے کی کہ میں کیا ہوں, اور جس بندے کو یہ ضرورت پڑ جائے بتانے کی کہ میں کچھ ہوں تو اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کتنی بار جھکے, اپنی بھی تو عزت نفس ہے. اگر آپ کسی سے معافی مانگتے ہو یا آپ اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو, ایک بار جھک گئے, دو بار جھک گئے, تین بار جھک گئے, چوتھی بار جھک گئے, لیکن سامنے والے کو فرق ہی نہیں پڑ رہا اس چیز سے کہ آپ کتنی بار جھک رہے ہو. نہیں, دیکھیے جھکنا اور یا معافی مانگنا وہاں تک حد تک صحیح ہے کہ جہاں آپ نے ایک غلطی, آپ کی کوئی بات ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ کی غلطی نہیں بھی, آپ نے کہا چلے یار چھوڑیں, ختم کریں بات کو, ہو گیا. لیکن اگر انسان سامنے والا اکڑا جائے تو پھر آپ اس کو اگنور کر دیں, اور پھر آپ اپنا راستہ بدل لیں. آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں, اور نہیں قطع تعلق نہیں کریں, سلام دعا کی حد تک رکھیں, لیکن اس کو اب آپ ایک لمٹ میں, ایک حد میں لے آئیں کہ صاحب اس سے زیادہ نہ تعلق رہے اور نہ آپ کو مزید, کیونکہ ہم نے تو کوشش کر لی نا, ہم نے تو کوشش کر لی, اب سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے ہم مزید نہیں جھکیں گے, بلکہ ترک تعلق بھی نہیں, کیونکہ ترک تعلق اسلام نے منع ہے. سلام دعا کرتے رہیں آپ, اور ایک لمٹ تک بس. اب آپ جب دکھیں تو آپ سلام دعا کر لیں, لیکن ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر سامنے والا جھک رہا ہے تو کمزور ہے. کمزور نہیں ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ رشتہ قائم رہے.